السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سورہ توبہ پڑھ رہا تھا تو مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانوں کی اقسام بیان کی ہیں۔ واہ میرے مالک، یہ اچھے اور برے انسان تو واقعی موجود ہیں، تو یہ بھی تو ایک قسم ہے نا۔ اس کے علاوہ بھی قسمیں بیان کی ہیں کہ ایک وہ ہیں جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ایک وہ ہیں جو منافق ہیں، اور پھر ایک وہ ہیں جو منافق مخلوط اعمال کے مالک ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آگے ذکر شروع کر دیتے ہیں مومنین کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مومنوں سے ان کے نفوس یعنی کہ ان کے نفس اور ان کے مال و اموال کے بدلے میں جنت کا سودا کر لیا۔ اور وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں اور مرتے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، بھی اپنی جان بھی کھپا دی اور اپنا مال بھی لگا دیا۔ کیا بات ہے! تو اللہ نے کہا ہے کہ میں نے ان سے پختہ وعدہ کیا ہے، اور مجھ سے بڑھ کر، اللہ سے بڑھ کر وعدہ ایفا کرنے والا اور ہو بھی کون سکتا ہے؟ اور وہ وعدہ ہے جنت کا، جس کا ذکر پہلے کیا ہے کہ اللہ نے ان کے نفس اور ان کے نفس اور مال کے بدلے میں جنت کا سودا کیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صفات بیان کرتے ہیں کہ یہ جو مومن ہے نا، ان کی صفات کیا ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ بندگی اختیار کرنے والے ہیں، پھر وہ اللہ کی تعریف میں رطب اللسان رہتے ہیں، یعنی ہر دم اللہ کی تعریف، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور وہ دنیا میں گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، گردش کرتے ہیں۔ یہاں سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں گھر سے نکلتے ہیں، سیر سپاٹا کرتے ہیں، اللہ کی نشانیاں دیکھ کر، اللہ کی قدرت دیکھ کر، اور ذکر و مشغول، اللہ کے اور ذکر میں اور مشغول ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کے لیے ہجرت کر جاتے ہیں، ایک مقام سے دوسرے مقام پر نقل مکانی کر جاتے ہیں اللہ کے لیے۔ اور پھر سب سے بڑی صفت ان کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ کی حدود پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ نے جن حدود و قیود یعنی کہ جو ہم پر فرائض عائد کیے ہیں اور جن چیزوں کا کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور جن سے منع کیا گیا ان سے رکنا، یہ اس پہ قائم رہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ
نیکی کا درس دیتے ہیں، نیکی کرتے بھی ہیں اور نیکی کا درس بھی دیتے ہیں، اور بدی سے لوگوں کو روکتے ہیں اور روکنے والے ہیں۔ یہ ہیں ان کی صفات، اور ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام دیا جا رہا ہے کہ ان کو کہہ دو کہ خوشیاں مناؤ، آپ نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، یعنی آپ نے جو سودا کیا ہے یہ بڑے فائدے کا، بڑے نفع کا سودا ہے۔ کیا ہم اس طرح کا سودا اللہ سے نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا، تو پھر دیر کس بات کی؟ بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہوگا، جسے جہاد اکبر کہتے ہیں۔ ہمارا نفس کہتا ہے کہ نہیں، ابھی یہ نہیں کام کرنا، ہمیں جن چیزوں سے روکتا ہے نا ہمارا نفس ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کے لیے جو جینے کی آرزو اور تمنا اور لالچ جو ہمارے دلوں میں بسا ہوا ہے، یہ وہ نفس کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں روکتا ہے کہ آپ کسی غیر محرم عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا، تو ہم گور گور کے دیکھتے ہیں، تو یہ نفس ہی ہے نا۔ ہم جو ہے ہر وہ کام کرتے ہیں جو ہمارا نفس چاہتا ہے اور ہمیں کہتا ہے، اور جو اللہ ہمیں کہتا ہے اس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ ہم اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کی صفت میں سے یہ صفت بھی ہے کہ جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، تو وہ فوراً پلٹتے ہیں اور اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، اور اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اس کی صفت ہے۔ تو ہمیں ہر دم اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمیں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ہمیشہ جو ہے نا اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ یقیناً انسان ہونے کے ناطے ہم میں بہت سی خامیاں ہیں، ہم میں بہت سی برائیاں ہیں۔ یہ کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی خامی نہیں ہے یا اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اور بھائی ہم میں سبھی کچھ ہے، لیکن بات یہ ہے لوٹنے کی، کہ جب بھی ہم اللہ کی طرف رجوع کریں تو وہ ہماری عزتیں رکھنے والا ہے، ہمیں عزتیں عطا کرنے والا ہے، وہ ہماری گناہوں پہ پردے ڈالنے والا ہے، وہ ہماری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور دوست کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور محبت کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ بندہ ہے، بندے سے غلطی ہوتی ہے، ساری زندگی بندے کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ تو مہربان ہے، رب رحمان و رحیم ہے، وہ تو اس کی شان ہے کہ جو اس کے در پہ آ گیا اللہ نے اس کو کبھی مایوس نہیں کیا اور اس کو معاف کر دیا اگر اس نے سچے دل سے توبہ کی۔ دوستو، دنیا کو سمیٹنے کے لیے بجائے آخرت کو سمیٹنے کی کوشش کرو۔ یہ دنیا بنانے کی خاطر جو ہم اپنا وقت کھپا رہے ہیں، اپنی نیندیں حرام کیے ہوئے ہیں، اگر انہی کو اللہ کی رضامندی کے لیے صرف کریں، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طور طریقوں کو اپنا لیں، تو یہی زندگی جو ہے گل گلزار بن جائے گی، اور آخرت کی جنت کا سودا تو پھر اللہ کا آپ کے ساتھ ہے ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔
بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا ویڈیو چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی بھی بجا دیں، ہمیں بھی تو خبر ہونا کہ آپ نے گھنٹی بجائی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔